تو پہلی شرط کلمہ کی علم. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی تیسری کتاب کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ اس بات کا بیان کہ قول اور فعل سے، کسی چیز کے قول اور اس پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے. اور لقول اللہ تعالی، اور پھر اپنے اس قول کی دلیل کے پیش نظر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19، کہ بے شک جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، کہ یہ علم کے بارے میں ہی نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. وہ تفصیل آپ سارے جانتے ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ دعوت کی بنیاد ہے. قرآن کا لب لباب یہ لا الہ الا اللہ ہے. انبیاء کی دعوت یہ کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور یہ کلمہ ہے. شہداء نے اگر اپنی گردن کٹائی ہے تو اس کلمے کی بنیاد پر. صالحین اگر نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس کلمے پر عمل کر کے، اور اگر کوئی اور بھی اس کلمے کو مان کر اٹھا ہے، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی درجے میں فعال کر رہا ہے، تو وہ اسی کلمے کی بنیاد پر. تو یہ ہر چیز آدم سے لے کے ایدم تک، پیچھے سے لے کے آخر تک، یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا. تو جب آپ جانیں گے، علم حاصل کریں گے تو اس پر عمل کریں گے. ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا پورا وثوق یا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو آپ اس پر اچھی طرح سے عمل نہیں کر سکیں گے. جب اس کا صحیح آپ کے پاس علم ہوگا کہ یہ کلمہ ہم سے کسی چیز کا انکار کروا رہا ہے اور ایک چیز کا اقرار کرا رہا ہے. آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ 2 حروف ہیں اور 2 اسماء ہیں. بس 2 حروف پر اور 2 اسماء پر آپ کا یہ کلمہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ. لا نافیۃ للجنس ہے، الہ معبود جس کی خالص عبادت میں نے اطاعت کی جائے، جس کی ہر معاملے میں اطاعت کی جائے، وہ الہ. حالانکہ رب بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. جو مسئلہ تھا الہ کا، انبیاء جس کی دعوت دینے آئے تھے، اسی مسئلہ کو اس کلمہ میں بیان کیا کہ الہ کا مسئلہ ہے، لا الہ. اس چیز کی یہ کلمہ نفی کروا رہا ہے آپ سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہ کوئی الہ نہیں. نفی ہے ہر قسم کے الہ کی، چاہے وہ کسی قسم میں ہو. اور اگلا اس کا دوسرا موضوع ہے الا اللہ. الا حرف استثناء ہے اور اللہ اسم الجلالہ. لیکن بس ایک اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے. مانی جائے گی تو اس کی، اطاعت کی جائے گی تو اس کی، زندگی میں قانون چلے گا تو اس کا. نظام اگر آپ نے بنانا ہے یا اس پر چلنا ہے، بنانا نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا اس کے رسول لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے پوری طرح عمل کرنا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں. تو یہ کلمہ آپ سے یہ شرط پوری کروانا چاہتا ہے کہ علم ہونا چاہیے اس کلمے کا. اور الا من شہیدہ بالحق، اور ایسے لوگ جو حق کی شہادت دیں.
پوری آیت اس طرح ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ یہاں بھی ان مشرکین مکہ کے ایک ایسے عقیدے کا رد کیا گیا ہے اس کلمے میں۔ آپ جو ہی اس کلمے کا علم حاصل کرتے چلے جائیں، اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے کہ ساری چیزیں اس ایک لفظ الہ میں سما جاتی ہیں۔ ہر قسم کا عقیدہ، ہر قسم کا نظریہ، ہر قسم کے اعمال، ہر قسم کی عبادت جو کہ غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ اس کلمہ میں موجود ہے۔ لفظ الہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، شہادت اس کی مانی جائے گی یا شفاعت اس کے بارے میں کی جائے گی کہ جو اس کلمہ کا علم رکھتا ہو، اس کی حقیقت کو جانتا ہو، اس کی حقیقت کو جان کر اس نے دنیا میں اس کلمہ کو پڑھا ہو اور اس پر عمل کیا ہو۔ ویسے ہی نہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہیں، یہ کلمہ انفرادی طور پہ ہر شخص سے یہ اقرار کرواتا ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں، اس کی حقیقت کو جانیں کہ یہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع اس کے تقاضوں کا نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط پر ہے۔ تو یہ کلمہ کی پہلی شرط ہے علم۔